یہ تو لیٹ گئے ہیں بھائی، یہ ان کو کہہ کے آ گئے ہیں کہ ہم یہ سارا کوئی رول بیک کر دیں گے. پہلے مطلب بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے، ڈیزل کی قیمت بڑھائیں گے، تو اس وقت ہم آپ کو وہ بلین بھی دیں گے، وہ ان سے یہ منوائیں گے پہلی چیزیں. اگر میں نے یہ اگری کیا ہوتا تو مجھے یہ پیسے پہلے کیوں نہ مل گئے ہوتے. حکومت آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گئی ہے. آئی ایم ایف نے موجودہ حکومت کو لالی پاپ دیا ہے. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی پروگرام پاور پلے میں گفتگو. کہتے ہیں حکومت پہلے بجلی، پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرے گی، اس کے بعد ہی آئی ایم ایف انہیں پیسے دے گا. پاکستان کو $1 ارب اپریل میں ملنا تھے، اب جون میں ملیں گے. شاہد خاقان اور مفتاح اسماعیل کے الزامات مسترد کر دیے. بولے اگر ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط مان لی ہوتی تو ہمیں قسط مل گئی ہوتی. یہ لوگ ایک بار پھر 2013 والا ڈرامہ کریں گے اور سارا ملبہ ہم پر ڈالیں گے. خبردار کیا مفتاح میاں، ہم پر ملبہ مت ڈالنا، ہمیں اپنے اعداد و شمار یاد ہیں. عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کا عمل ناجائز تھا، عوام نے فیصلہ دے دیا. معروف ادارے IRIS کے سروے میں عوام کی اکثریت کا فیصلہ. 57% عوام نے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے بیانیے کی حمایت کی. تحریک عدم اعتماد کی کامیابی میں کلیدی کردار کس کا تھا؟ 40% نے اپوزیشن پارٹیوں کے ذاتی مفادات کو بڑی وجہ قرار دیا. 39% نے بیرونی سازش، 21% نے مہنگائی وجہ بتائی. PTI ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کو 52% نے درست قرار دیا. کرپشن کیسز کے باوجود شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کی 74% افراد نے مخالفت کی. 46% عوام کا کہنا ہے عمران خان ہی ملک کو مسائل سے نکال سکتے ہیں. 50% شہریوں نے فوری الیکشن کا مطالبہ کیا. جامعہ کراچی خودکش دھماکے کی کڑیاں ملنے لگیں. مبینہ خودکش بمبار کے شوہر سمیت 2 مشتبہ سہولت کار گرفتار. ملزمان سے تفتیش جاری. وفاقی وزیر داخلہ کی سربراہی میں اجلاس میں چینی سفیر کو گرفتاری کا بتایا گیا. پولیس کی تحقیقات میں انکشاف ہوا خودکش حملہ آور شاری بلوچ کئی ماہ سے گلستان جوہر میں دیور کے گھر مقیم تھی. شوہر ڈاکٹر ہیبتان بشیر کئی ماہ سے نجی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا. شاری بلوچ روزانہ دیور کے گھر پر شوہر سے ملتی تھی. ڈاکٹر ہیبتان نے دھماکے سے ایک دن پہلے ہوٹل چھوڑا. دھماکے میں فاسفورس کیمیکل کا استعمال، جائے وقوع سے ایجیکٹ پن بھی مل گئی. وزیر اعظم کا شہید ڈرائیور کے ورثہ کے لیے 1 کروڑ. سندھ حکومت کا 10 لاکھ روپے امداد کا اعلان. چین کی کراچی میں چینی اساتذہ کو نشانہ بنانے کی مذمت. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاک چین آہنی دوستی میں دراڑ نہیں ڈالی جا سکتی. سی پیک کو سبوتاژ کرنے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی چینی سفارت خانے آمد. چینی شہریوں پر حملے پر اظہار افسوس. کہا دہشت گردوں کے مذموم ارادے پاک چین دوستی کو سبوتاژ نہیں کر سکتے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی چین کے کونسل جنرل سے ملاقات. کہا پوری قوم چینی باشندوں پر ہونے والے حملے پر رنجیدہ ہے. چینی شہریوں کے قاتلوں کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. وزیر اعظم کی سرکاری خرچ پر عمرہ ادائیگی کے لیے لاؤ لشکر لے جانے کی کوشش ناکام. وزیر اعظم 13 رکنی وفد کے ساتھ آج سعودی عرب روانہ ہوں گے. ABI نیوز نے سرکاری خرچ پر 74 افراد کے عمرے پر جانے کی نشاندہی کی تھی. وزیر اعظم کے ہمراہ وفد ایئر فورس کے خصوصی طیارے پر جائے گا. تمام تر حکومتی دعووں کے باوجود عمرہ سرکاری خرچ پر ہی ہوگا. عمرے پر جانے کے لیے خود وزارت خارجہ کی جانب سے خصوصی طیارہ مانگنے کی خبر ABI نیوز نے بریک کی تھی. ABI کی کاوش سے قومی ایئر لائن کو کروڑوں روپے کے نقصان سے بچا لیا گیا. مریم نواز عمرہ ادائیگی کے لیے نہیں جائیں گی. مریم نواز نے پاسپورٹ واپسی کی درخواست واپس لے لی. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست واپس لینے پر نمٹا دی. کیس کی سماعت جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل بینچ نے کی. حکومت نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو پاسپورٹ جاری کر دیا. پاسپورٹ اسلام آباد سے جاری ہوا جو لندن میں انہیں موصول ہوگا. کال دوں تو کم از کم 20 لاکھ افراد اسلام آباد پہنچیں. عمران خان کا کارکنوں کو پیغام. لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا نماز عید کے بعد گلے ملیں تو کان میں کہیں آزادی کی جنگ لڑنی ہے.
امریکہ فتح کیے بغیر ہمیں ان اسٹوجز کے ذریعے کنٹرول کرے گا۔ یہ چور اپنے پیسے بچانے کے لیے پوری قوم کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کامیاب ہو گئے تو کوئی وزیر اعظم بیرونی طاقت کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کو پھر نون لیگ کا ایجنٹ قرار دیا۔ کہا سکندر سلطان راجہ کے سارے فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کسی طرح فورن فنڈنگ ڈھونڈ کر پی ٹی آئی کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر پر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو اعتماد نہیں، عہدے سے استعفیٰ دیں۔ 18 پارٹیاں کیسے اکٹھی ہوئی؟ داتا درباری تویز سے اکٹھی ہوئی۔ میں تو باپ کے باپ کو بھی جانتا ہوں لیکن باپ کا نام نہیں لوں گا۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی ہے حالات اس جگہ پہنچ گئے ہیں، فیئر الیکشن کرانے ہوں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں 18 پارٹیاں کیسے اکٹھی ہو گئیں؟ میں کہتا ہوں داتا دربار میں اکٹھی ہوئیں۔ باپ کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں مگر بتاؤں گا نہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی ARY کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، بولے فورن فنڈنگ کیس میں کچھ نہیں ہونے جا رہا، بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، الیکشنز ہونے والے ہیں اور کچھ لوگ نومبر سے پہلے الیکشن کروا کر اپنی عزت میں اضافہ کروا کر جائیں۔ عمران خان کی کال سے پہلے معاملات حل کرنے میں ہی فائدہ ہے ورنہ کسی شخصیت کی جان بھی جا سکتی ہے۔ کیوں کرائیں الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے۔ عمران خان کو شہباز شریف کی کارکردگی سے ڈر لگتا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنا ہے تو کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے۔ استعفیٰ تو آپ کو دینا چاہیے تھا، آپ نے کشمیر فروشی کی، لوڈ شیڈنگ پر کہا، جب حکومت ملی تو 27 پاور یونٹس بند تھے۔ فواد چودھری کا وفاقی وزیر اطلاعات کو چیلنج، کہا مریم اورنگزیب کونسلر کا الیکشن لڑ کر دکھا دیں، آپ کو کیا پتا، مانگے تانگے کی حکومت، مانگے تانگے کی سیاست۔ عمران خان پر تنقید آپ کو زیب نہیں دیتی۔ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، آج فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ شہباز شریف پر شوگر بزنس اور کارپوریٹ فراڈ کیس میں فرد جرم عائد ہونا تھی۔ شہباز شریف کے وکیل نے کہا شہباز شریف اب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، حاضری معافی کی درخواست منظور کی جائے۔ FIA نے شہباز شریف کی حاضری معافی منظور کرنے پر اعتراض نہیں کیا۔ اسپیشل جج سینٹرل اعجاز حسن آوان نے وزیر اعظم کو 14 مئی کو طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا اگلی سماعت پر ہر صورت فرد جرم عائد ہوگی۔ منی لانڈرنگ کیس میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہوئی۔ شہباز شریف کے پیش ہونے پر سنتے ہوئے دماغ مت گیا ہے۔ سازش تو نواز شریف جیسے کامیاب آدمی کے خلاف ہوتی ہے۔ سازشی خط کی ٹیں سے دماغ پک گیا ہے۔ سازش نواز شریف جیسے کامیاب انسان کے خلاف ہوتی ہے۔ عمران خان کے خلاف کسی کو سازش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مریم نواز کا لاہور میں کارنر میٹنگ سے خطاب، کہا کوئی بعید نہیں کچھ سال بعد سڑکوں پر گاڑیاں روک کر خط دکھا کر پیسے مانگے۔ توشہ خور، توشہ چور، سازش چھوڑ، رپورٹ کارڈ دکھا، کارکردگی دکھا۔ حمزہ شہباز نے کہا پنجاب میں حکمرانی کو کھیل تماشا بنا دیا گیا۔ عمران خان نے نواز اور شہباز شریف کی خدمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیا۔ اور ہائی کورٹ کا حمزہ شہباز سے حلف لینے کا حکم، گورنر پنجاب کل رات 12 بجے سے پہلے خود یا کسی نمائندے کے ذریعے حلف لیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے صوبہ پنجاب 25 دنوں سے بغیر وزیر اعلیٰ کے چل رہا ہے، فیصلے کی نقول آج ہی صدر اور گورنر کو ارسال کرنے کا حکم۔ گورنر پنجاب نے قانونی ماہرین کا مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ PTI اور مسلم لیگ قاف کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے فیصلے کو آئین اور قانون کے خلاف قرار دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ گورنر یا صدر کو حکم نہیں دے سکتے۔ پنجاب اسمبلی اس طرح نہیں چل سکتی، یہ لوگ فضول میں اپنا زور لگا رہے ہیں۔ PTI رہنما فواد چودھری کی پریس کانفرنس، کہا پیپلز پارٹی کو مبارکباد، بلاول بھٹو ضیاء الحق کے بیٹے کے وزیر خارجہ بن گئے۔ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کا جو کام ضیاء الحق نہیں کر پائے وہ زرداری نے کر دکھایا۔ اب الیکشن کمیشن ان سب پارٹیوں کو ایک ہی انتخابی نشان لوٹا جاری کرے۔ عمران خان سے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی زمان پارک لاہور میں ملاقات،
ARY نیوز سے گفتگو میں بتایا، عمران خان کو کہا ہے عدلیہ پر تنقید نہ کریں، پنجاب کے آئینی بحران پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ رانا ثناء اللہ کا جوابی وار، کہا پاناما اور اقامہ کے فنکار آج ایک جگہ جمع ہو گئے، ڈراپ سین ہو گیا، صداقت کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، نیا پاکستان کا فنکار اور ڈیم کا معمار دونوں کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا، ایک توشہ خانہ کھا گیا، دوسرا ڈیم کے پیسوں کا حساب نہیں دیتا۔ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا۔ پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف لینے کے بعد صدر مملکت طارق الوی نے ہاتھ ملایا، وزیر اعظم شہباز شریف نے گلے لگایا۔ تقریب میں آصف زرداری، آصفہ بھٹو اور صنم بھٹو کی شرکت۔ بلاول بھٹو نے سب سے کم عمر وزیر خارجہ بننے کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا۔ بلاول بھٹو کی صدر عارف الوی سے 1 on 1 ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ آرمی چیف کا LOC کے اطراف کے علاقوں کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے چکوٹی سیکٹر میں LOC پر تعینات فوجیوں کے ساتھ وقت گزارا، جنگی تیاریوں اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ آرمی چیف کو LOC کی صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ ہمارے زمانے میں کبھی اس طرح کا میڈیا بلیک آؤٹ ہوا جو آج تحریک انصاف سے ہو رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں 80% جو پروگرامز ہوتے تھے وہ ہماری گورنمنٹ کے خلاف ہوتے تھے۔ ARY کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے ARY۔ کیا ہمارے زمانے میں میڈیا بلیک آؤٹ کیا گیا جیسا آج PTI کے ساتھ ہو رہا ہے؟ عمران خان کا سوال، کہا تحریک انصاف کی حکومت میں 80% پروگرام PTI کے خلاف ہوتے تھے۔ ARY نیوز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ARY ڈٹ کر کھڑا ہے۔ دیگر چینلز بتائیں کون دھمکیاں دے رہا ہے کہ PTI کا بلیک آؤٹ کرو؟ آزادی صحافت پر یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ پابندی لگائی جائے، لیکن انشاءاللہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ اگلی نشست میں ہم نے پیمرا سے تفصیلات لینی ہے کہ کس بنیاد پر کس چیز کے اوپر نوٹسز ہو رہے ہیں۔ ARY نیوز کو نوٹس کیوں دیا گیا؟ سینٹ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات نے پیمرا سے وضاحت طلب کر لی۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں حکومت کی پوری کوشش ہے آزادی صحافت پر پابندی لگائے، مگر ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ آزادی صحافت پر حملہ ہوا تو کمیٹی ساتھ کھڑی ہوگی۔ چیئرمین پیمرا نے بتایا کسی چینل کو بند کرنے کی کوئی ہدایت نہیں دی۔ حکومت سے سعودی عرب کے دورے کی تفصیلات بھی مانگ لی، کہا گزشتہ 4 سال کے دوروں کی تفصیلات بھی پیش کرے۔ تحریک انصاف کی تمام جماعتوں کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی تک فنڈنگ کیس کا فیصلہ مؤخر کرنے کی درخواست۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے، تینوں پارٹیز کے فارن فنڈنگ کیس مختلف سٹیجز پر ہیں۔ ہائی کورٹ نے نوٹس کیا ہے، وہاں جواب دیں گے۔ اللہ نے ہمت دی ہے، دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ فاروق حبیب کہتے ہیں سوائے PTI کے کسی اور جماعت کے کیس کو آگے نہیں بڑھایا گیا، کیسز یک طرفہ طور پر نہ چلائے جائیں۔ PTI نے سیاسی فنڈ ریزنگ کی بنیاد رکھی ہے، دیگر جماعتوں کے پاس فنڈنگ کے ذرائع ہی نہیں۔ منحرفین کو ڈی سیٹ کرنے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ درخواست تحریک انصاف کی جانب سے سبطین خان نے دائر کی، موقف اپنایا۔ منحرفین نے وزیر اعلیٰ کے لیے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا۔ الیکشن کمیشن کو جلد ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دیا جائے۔ بن کے وہ سعودی عرب جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ظلم ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، کھاد مل نہیں رہی۔ چیئرمین PTI عمران خان سے ملاقات میں کسانوں کے نمائندے پھٹ پڑے، کہا پانی کا قطرہ نہیں ہے، کھاد مل نہیں رہی، ڈیزل کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہیں، ہم پریشان ہیں اور وہ شہزادے بن کر سعودی عرب جا رہے ہیں، کسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، کراچی سے خیبر تک اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، عوام کا جینا دوبھر۔ کراچی اور لاہور کے مختلف علاقوں میں سحری کے وقت بھی بجلی غائب، شہریوں نے اندھیرے میں سحری کی۔ کراچی کے کئی علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیہ 8 سے 15 گھنٹے تک پہنچ گیا۔
पंजाब के शहरी इलाकों में 8 से 9 घंटे और देही इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज कर गया। कोई ऐसे 27 पावर प्लांट नहीं है जो खराब थे और इन्होंने ठीक कर लिए। 27 पावर प्लांट तो हुकूमत ओन ही नहीं करती, वो खराब कैसे हो जाएंगे? 5 टोटल पावर प्लांट हैं जो टेक्निकल आउटेज में है, 3 उनमें से प्राइवेट सेक्टर में है। लोड शेडिंग इसलिए शुरू हुई कि मुस्लिम लीग नून के दौर के 2 LNG के सौदे गनवर और ENI इसमा डिफॉल्ट कर गए। PTI रहनुमा हम्माद अजहर ने 27 पावर प्लांट्स खराब होने का हुकूमती दावा गलत करार दे दिया। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, ये झूठ है कि 27 प्लांट खराब थे और 2 दिन में दुरुस्त कर दिए गए। सिर्फ 5 प्लांट्स खराब थे जिसमें 3 निजी सेक्टर के हैं। सवाल उठाया, अगर 27 प्लांट खराब थे तो हमारे दौर में लोड शेडिंग क्यों नहीं थी? वाज़े किया, मुल्क में डीजल का 1 माह का जखीरा मौजूद है। मौजूदा हुकूमत की गलत मैनेजमेंट की वजह से डीजल का बहरान पैदा हुआ। अवाम हो जाए होशियार, बिजली फी यूनिट 2 रुपए 87 पैसे महंगी होने का खदशा। नेपरा ने अवामी समात के बाद फैसला महफूज कर लिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फी यूनिट 3 रुपए 16 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त की थी। कराची के सारिफीन के लिए बिजली फी यूनिट 4 रुपए 83 पैसे महंगी होने का इम्कान। जब थाने से अंदर आया ना मुश्किलात बेचने के लिए वो आईने चोरी हो रही। आईने था 60 रुपए थी और जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है तो पैसे लगने चाहिए। खानपुर में सिटी थाने के अंदर चोरी की वारदात। मिसवाक फरोश बच्चे की ऐनक चुरा ली गई। बच्चे ने ऐनक चोरी का पर्चा कटवाने के लिए दरखास्त लिखवा दी। फ्रंट डेस्क इंचार्ज उवैस चतोई ने अपनी जेब से 200 रुपए देकर केस निपटा दिया। बच्चा खुशी खुशी घर रवाना। कराची में 12 साला लड़के की पुरअसरार मौत। लड़के की फंदा लगी लाश खिड़की से लटकी मिली। पुलिस का कहना है वालिद ड्यूटी और वालिदा बाजार गई थी। वापसी पर बेटा मुर्दा मिला। लड़के का कद लंबा है। खिड़की से फंदा लगाकर खुदकुशी करना मुमकिन नहीं। मौत की वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। अपनों में ईद मनाने का मजा ही कुछ और। ईद की खुशियां मनाने के लिए कराची कैंट स्टेशन से परदेसी अपने शहरों को रवाना। बस अड्डों समेत रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। सखर में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। कराची का किराया 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दिया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,32,304 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,13,430 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,232 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।